اور خطرہ تھا کہ ہندوستان پاکستان میں جنگ نہ ہو جائے، ہندوستان اپنی فوجیں بارڈر پر لے آیا تھا۔ مجھے کہنے لگے آپ عجیب ہیں مولوی حنیف، اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا اب تک ہندوستان ہم پر حملہ کر چکا ہوتا، ہمیں ختم کر چکا ہوتا، اور آج ہم جو باقی ہیں ایٹم بم کی وجہ سے اس کو خطرہ ہے، وہ اسی لیے نہیں ہمارے اوپر حملہ کر سکتا کہ ایٹم بم نہ چلا دے، دنیا نہ تباہ ہو جائے، تو ایٹم بم نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹم بم ہونا چاہیے اور ایٹم بم باقی مسلمان ملکوں کو بھی بنانا چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات آپ نے کی۔ تو پھر جس طرح آپ مسلم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم تم بھی بناؤ، اور آپ ایٹم بم کو اپنے وجود کے تحفظ کی ضمانت اور گارنٹی سمجھتے ہیں کہ اس ایٹم بم کی وجہ سے ہم پاکستان بچا ہوا ہے، تو پاکستان کی زمین اور جغرافیہ یہ آپ کے ایٹم بم کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور پاکستان کا نظریہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کلمے پر یہ پاکستان بنا ہے، وہ نظریہ مدرسوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اللہ قوی عزیز وقال اللہ تبارک وتعالی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 12 رجب المرجب سن 1444 ہجری مطابق 4 فروری سن 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک تعلیمی، تربیتی، تبلیغی، اصلاحی، معیاری دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم فاروقیہ راولپنڈی کے سالانہ اجتماع میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رفیق کار، دست راست، ممتاز، مشہور و معروف عالم دین اور خطیب، وفاق المدارس العربیہ پاکستان پنجاب کے ناظم اور اس جامعہ کے محتمم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے تمام رفقاء کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک اجتماع میں مجھے بھی شرکت کی دعوت دی اور اس سعادت میں شریک کیا۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، سردی کا موسم ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں، اس لیے لمبی اور طویل گفتگو مناسب نہیں۔ اختصار کے ساتھ 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ ان دونوں باتوں کا تعلق براہ راست اس تقریب کے دلہا یہ فضلائے کرام ہیں جنہوں نے اپنے مروجہ تعلیمی نظام اور نصاب کا آج آخری سبق پڑھا ہے۔ اگرچہ اس تقریب میں
حفاظ اور قراء بھی موجود ہیں اور وہ بھی اس تقریب کی روح ہے، لیکن ان کی ابھی تعلیم جاری ہے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ عالم بھی بنیں گے اور دیگر شعبہ جات کے بھی طلباء ابھی اپنی مزید تعلیم اس ادارے میں جاری رکھیں گے۔ مگر جیسے آپ نے نظموں میں سنا، یہ طلباء اور یہ فضلاء امتحان سالانہ دینے کے بعد اپنے اس مادر علمی سے اپنے اپنے علاقوں اور گھروں میں روانہ ہو جائیں گے اور اپنے علاقوں میں جا کر انشاءاللہ دین کا کام کریں گے۔ تو اس لیے ان اجتماعات کے اصل مخاطب اور دلہا یہ فضلاء کرام ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جس طرح حضرت قاضی صاحب اور دیگر ہمارے دوستوں نے فرمایا کہ اس موقع پر خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات ہیں، ان کی جدائی کا غم ہے، مگر ان کے اپنے اساتذہ کے علوم کا امین بن کر، داعی اور مبلغ بن کر، اپنے علاقوں میں جا کر دین پہنچانے کا مشن لے کر، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ میں ان سے دو باتیں کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ ابھی شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کا آخری سبق پڑھا رہے تھے، آخری باب اور حدیث کا درس ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے ان سے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس آخری باب میں بھی اور آخری حدیث میں بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے، گمراہ اور باطل فرقوں کے باطل نظریات کی تردید کی ہے۔ اس سبق میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام اور میسیج ہے؟ اس میں پیغام یہ ہے، اس سبق کا سبق یہ ہے کہ اپنے دور اور زمانے اور اپنے علاقے کے فتنوں پر نظر رکھو، اپنی آنکھوں کو کبھی بھی زمانے کے فتنوں سے بند نہ کرنا، اپنے علاقے کے فتنوں سے اپنی آنکھوں کو کبھی بند نہ کرنا۔ جو اللہ نے آپ کو علم کی دولت عطا کی ہے، قرآن و حدیث کے اس علم کو چھپانا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے دیے ہوئے علم دین کو چھپائے گا اور وہ اپنی زبان کو بند رکھے گا، اس کو جہنم کی لگامیں پہنائی جائیں گی۔ اپنے اس علم کو ظاہر کرنا، غلط کو غلط کہنا، باطل کو باطل کہنا، عالم کی ذمہ داری، مسلمان کی ذمہ داری صرف حق بیان کرنا نہیں ہے بلکہ باطل کی تردید کرنا یہ عام مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اپنے علم کے مطابق، اور علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے اپنے علم کے مطابق۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہم یہ دعا مانگا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر کے دکھا دے اور ہمیں باطل سے بچا دے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں صرف حق کے الفاظ نہیں بولتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع پر اکتفا نہیں کرتے، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا بھی فرماتے ہیں۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو گمراہ فرقے تھے، جو باطل فرقے تھے، وہ معتزلہ تھے، وہ خوارج تھے، وہ مرجیہ تھے،
وہ کرامیہ تھے، وہ جہمیہ تھے. آپ طلباء تو ان فرقوں کے نام سے واقف ہیں، مگر اس سامنے مجمع میں جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں ان میں سے بہت سے نے یہ نام اب سنے ہوں گے. انہوں نے پاکستان کے فرقوں کے نام تو سنے ہیں، اس دور اور زمانے کے فرقوں کے نام تو سنے ہیں، یہ ان کو تو جانتے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم کہ مرجیہ کون ہے، کرامیہ کون ہے، معتزلہ کون ہے، خوارج کون ہے، جہمیہ کون ہے. یہ کن لوگوں کے نام میں لے رہا ہوں، یہ بھی اپنے زمانے اور دور میں گمراہ فرقے تھے، مگر آج ان کا کوئی نام نہیں جانتا، آج کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہے، آج ان کا وجود نہیں ہے. ان کے باطل نظریات کے جراثیم کسی شخص میں موجود ہوں گے، مگر یہ فرقے اپنی شناخت نہیں باقی رکھ سکے، یہ آج اپنی پہچان باقی نہیں رکھ سکے، یہ اپنا نام باقی نہیں رکھ سکے، یہ اپنا وجود نہیں باقی رکھ سکے. ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے. اسے یہ بات بھی سمجھ لو کہ جس طرح اس دور اور زمانے کے جو امام بخاری کا زمانہ تھا، جو امام ترمذی کا زمانہ تھا، جو امام مسلم کا زمانہ تھا، جو امام ابو داؤد کا زمانہ تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ تھا، جو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، اس زمانے کے جو گمراہ فرقے تھے اور باطل فرقے تھے وہ باقی نہیں رہے، وہ ختم ہو گئے. اسی سے یہ بات یقین کر لو کہ آج کے زمانے کے گمراہ فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، باطل فرقے ختم ہو جائیں گے، باطل نظریات مٹ جائیں گے. جیسے ان کا نام و نشان نہیں رہا لیکن حق والے باقی ہیں، اہل السنت والجماعت باقی ہیں، ان کے عقیدے بھی باقی ہیں. امام بخاری کا تعلق اہل السنت والجماعت سے تھا، امام ترمذی کا تعلق اہل السنت والجماعت سے تھا، امام مسلم، امام ابو داؤد کا تعلق، امام طحاوی کا تعلق اہل السنت والجماعت سے تھا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا تعلق اہل السنت والجماعت سے تھا. ان کے زمانے کے گمراہ اور باطل فرقے مٹ گئے اور ان کے نظریات بھی مٹ گئے اور وہ ریت کے ذرے بن گئے اور آج ان کا وجود اور نام و نشان نہیں ہے. اس سے یقین رکھو کہ انشاءاللہ آج کے زمانے کا باطل اور کفر بھی ایک نہ ایک دن مٹ جائے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب فرما دیجئے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق باقی رہا کرتا ہے، باطل مٹ جایا کرتا ہے. اس لیے حق والوں اطمینان رکھو، باطل مٹ جائے گا، باطل باقی نہیں رہے گا، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. آج معتزلہ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، آج مرجیہ اور کرامیہ اور جہمیہ اور خوارج کے نام بھی لوگ نہیں جانتے. ان کے کام بھی ختم، ان کے گمراہ عقیدے بھی ختم، باطل نظریات بھی ختم. انشاءاللہ آج کے دور اور زمانے کے باطل نظریات بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. حق باقی رہے گا اور حق والے باقی رہیں گے انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جس نے کوڑے مروائے اور جن کی کمر پر کوڑے لگائے، اور ایسے کوڑے تھے جو امام احمد بن حنبل پر لگائے گئے ظالم حکمرانوں نے کہ ہاتھی کے جسم پر وہ کوڑا مارا جائے تو ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکے. حالانکہ ہاتھی آپ نے دیکھا کتنا بڑے وجود کا ہوتا ہے، کتنے ڈیل ڈول کا ہوتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی کمر پر جو کوڑے مارے گئے وہ ہاتھی بھی برداشت نہ کر سکے. وہ کوڑے امام احمد بن حنبل کو مارے گئے، لیکن اس کوڑے لگانے اور مارنے والے کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نہ صرف یہ کہ نام زندہ ہے، ان کے ماننے والے موجود، ان کی فقہ موجود، اور قیامت تک امام احمد بن حنبل کا نام زندہ اور موجود رہے گا. میرے دوستو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ باطل مٹ جائے گا. لیکن پیغام کیا دیا امام بخاری نے؟ سبق میں سبق کیا دیا؟ سبق میں سبق یہ دیا کہ اپنے زمانے کے فتنوں پر نظر رکھنا، اپنے علاقے کے فتنوں پر نظر رکھنا. علاقے اور ملکوں کے فتنے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب جگہ ایک ہوتا ہے، اور باطل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ مختلف ہوتا ہے. جیسا کہ سنت کی نشانی یہ ہے،
امریکہ چلے جاؤ، اب برطانیہ چلے جاؤ، سعودی عرب چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، کسی روس چلے جاؤ، آپ کو حضور کی سنت ایک ہی طرح کی ملے گی۔ حضور علیہ السلام کی سنت کی شکلیں مختلف نہیں ملیں گی۔ میرے محبوب نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا سنت، بیٹھ کر کھانا سنت۔ سنت کی شکل پوری دنیا میں یہی ایک ہوگی، اور بدعت کی شکل ہر علاقے میں الگ ہوگی۔ تو ہر زمانے اور ہر علاقے کے فتنے الگ ہوتے ہیں۔ اپنے علاقے کے فتنوں پر نظر رکھنا اور اپنے زمانے کے فتنوں پر نظر رکھنا عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ وہ لوگوں کو حق بھی بتائے، لوگوں کو باطل بھی بتائے، حق کی طرف لائے اور باطل سے بچائے۔ ان کو باطل کا پتہ نہیں چلے گا تو وہ بچیں گے کیسے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حق بیان کر رہے ہیں، باطل کی تردید۔ آخری جو عنوان آپ پڑھ رہے ہیں وہ صرف کتاب التوحید نہیں ہے، والردی علی الجہمیہ بھی ہے۔ تو اس سے یہ پیغام ملا کہ فتنوں پر نظر رکھو، اور دوسرا اس سبق میں یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ جب تم باطل کی تردید کرو نا تو قرآن و سنت کے دلائل سے کرنا، کلاشن کوف سے نہیں، گولی اور گالی سے نہیں۔ امام بخاری نے باطل نظریات اور باطل فرقوں کی تردید کی ہے قرآن و سنت کے دلائل سے۔ عنوان ہی کیا قائم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ قرآن کی آیت کو عنوان بنا، اپنی پابندیوں میں جکڑنے کے لیے ایک قانون بنایا تھا رجسٹریشن اینڈ ریگولیشن کے نام سے، کہ مدرسے کو رجسٹر کرنا ہے، ان کو ضابطے میں لانا ہے۔ اصل یہ عنوان تھا مگر مدرسہ بند کرنے کا پروگرام تھا، اس لیے کہ شروع دن سے یہ ایجنڈا رہا ہے، باہر کا ہے کہ مدرسہ بند کر دو، قرآن کی دین کی تعلیم بند کر دو۔ تو ہم سے جب بات ہو رہی تھی تو وہ وزیر داخلہ کہنے لگے، گفتگو میں کر رہا تھا اور مفتی منیب الرحمان صاحب کر رہے تھے، ہمارے سربراہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر وفاقوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ زیادہ تر گفتگو میرے ذمہ لگائی ہوئی تھی، یہ بزرگ دعا کر رہے تھے، میں بات کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ چاہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی عمل دخل مدرسوں میں نہ ہو، بالکل آپ حکومت سے آزاد اپنے مدرسے رکھنا چاہتے ہیں، کیا دنیا کے کسی مسلمان ملک میں آپ ایسے مدرسے دکھا سکتے ہیں کہ جو حکومت کے کنٹرول سے آزاد ہو؟ کسی مسلمان ملک؟ کہنے لگے کہ آپ سعودی عرب دیکھ لیں، جہاں اصل اسلام آیا، قرآن نازل ہوا، وہاں کے مدرسے، وہاں کی تعلیم مکمل دینی ہو یا دنیاوی، حکومت کے کنٹرول میں۔ مصر میں دیکھ لو، شام میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، دبئی میں دیکھ لو، متحدہ عرب امارات میں دیکھو، اردن میں دیکھو، جارڈن میں، ایجپٹ میں، ہر ملک کے اندر وہاں پر حکومت کا کنٹرول ہے، جامع ازہر حکومت کے کنٹرول میں۔ تو آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آزاد مدرسے ہوں؟ تو میں نے کہا کہ جناب، اب میں آپ کو ذرا مثال اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم نے مقابلہ دلیل سے کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کے اس بات کے دو جواب ہیں، ایک الزامی، ایک حقیقی، ایک تحقیقی۔ آپ سنتے کم ہیں، بولتے زیادہ ہیں، مگر میرا جواب سن لیجئے تاکہ سوال کا پورا جواب دے دوں۔ کہنے ضرور سنوں گا، آپ سنائیں۔ میں نے کہا پہلا تو میرا الزامی جواب یہ ہے کہ آپ نے ہم سے کہا کہ کسی مسلمان ملک میں اس طرح حکومت کے سرکار کے کنٹرول سے آزاد مدرسے نہیں ہیں جیسے تم نے پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، پاکستان نے کیوں ایٹم بم بنایا؟ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم نہیں، سعودی عرب کے پاس ایٹم بم نہیں ہے، اردو نے نہیں بنایا، مصر نے نہیں بنایا، آپ نے کیوں بنایا؟ ان دنوں میں پاکستان ہندوستان کے درمیان کافی کشیدگی تھی اور خطرہ تھا کہ ہندوستان پاکستان میں جنگ نہ ہو جائے، ہندوستان اپنی فوجیں بارڈر پر لے آیا تھا۔ مجھے کہنے لگے آپ عجیب ہیں مولوی حنیف، اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا اب تک ہندوستان ہم پر حملہ کر چکا ہوتا، ہمیں ختم کر چکا ہوتا، اور آج ہم جو باقی ہیں ایٹم بم کی وجہ سے اس کو خطرہ ہے، وہ اسی لیے نہیں ہمارے پر حملہ کر سکتا کہ ایٹم بم نہ چلا دے، دنیا نہ، تباہ ہو جائے۔ تو ایٹم بم نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پہلا تو میرا الزامی جواب یہ ہے کہ آپ نے ہم سے کہا کہ کسی مسلمان ملک میں اس طرح حکومت کے سرکار کے کنٹرول سے آزاد مدرسے نہیں ہیں جیسے تم نے پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں۔
میں نے کہا پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ ایٹم بم ہونا چاہیے اور ایٹم بم باقی مسلمان ملکوں کو بھی بنانا چاہیے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات آپ نے کی۔ تو پھر جس طرح آپ مسلم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم تم بھی بناؤ، اور آپ ایٹم بم کو اپنے وجود کے تحفظ کی ضمانت اور گارنٹی سمجھتے ہیں کہ اس ایٹم بم کی وجہ سے ہم پاکستان بچا ہوا ہے، تو پاکستان کی زمین اور جغرافیہ یہ آپ کے ایٹم بم کی وجہ سے بچا ہوا ہے، اور پاکستان کا نظریہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کلمے پر یہ پاکستان بنا ہے، وہ نظریہ مدرسوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ ایٹم بم بنائیں دوسرے مسلمان ملک، ہم کہتے ہیں کہ باقی مسلمان ملک بھی پاکستان کی طرح کے آزاد مدرسے بنائیں، تاکہ یہ مدرسہ ایسا مولوی پیدا کرے کہ جو وقت کے وزیر اعظم، جو بڑا با اختیار وزیر اعظم ہو، اور وہ ایک عالم دین ایسا مدرسہ پیدا کر دے جو شراب کو پینے لگے تو اس کے ہاتھ سے بھی شراب کا جام چھین کر زمین پر پھینک دے، اور پرواہ نہ کرے کہ اس کی پولیس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے، وہ سمجھے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس وزیر اعظم کے ہاتھ سے بھی شراب کے گلاس اٹھا کر زمین پر مار دے۔ ایسے مدرسے تمہارے ملکوں میں بھی بننے چاہیے جہاں دین کا کام ہو سکے، ایسے علماء تیار ہیں۔ پھر میں نے کہا تحقیقی جواب سنو، آپ کا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کسی مسلمان ملک میں اس طرح کے آزاد مدرسے نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہے، بالکل آزاد ہے، وہ مسلمان ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے۔ ہندوستان تو سیکولر ملک ہے، وہاں پر آزاد مدرسے ہیں، اور ہمارے مدرسے دارالعلوم دیوبند کی شاخ ہے، وہاں مدارالعلوم سہارنپور ہے۔ اور پھر ہم آپ کے کنٹرول میں مدرسہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ کے کنٹرول میں جو بھی ادارہ گیا وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا دیکھو آپ نے کئی مسجدوں پر قبضے کیے، جن مسجدوں کے ساتھ دیکھا یہاں دکانیں ہیں، یہاں پلازا ہے، آمدنی کافی ہے، تو محکمہ اوقاف نے اس مسجد پر قبضہ کر لیا اور مسجد کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ میں نے کہا تم جاؤ اسلام آباد کی پرائیویٹ مسجدوں میں بھی جاؤ اور گورنمنٹ کی مسجدوں میں بھی جاؤ، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ جو تمہارے محکمہ اوقاف اور گورنمنٹ کے قبضے میں مسجدیں ہیں ان میں صفائی نہیں ہوگی، امام نہیں ہوگا، مؤذن نہیں ہوگا، وہاں قرآن کا درس نہیں ہوگا، حدیث کا درس نہیں ہوگا، بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوں گے۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں ایک محلے اور گاؤں کی کچی مسجد میں لے جاؤں جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہوگی، وہاں پر استاد بیٹھا قرآن پڑھا رہا ہوگا، اذان ہو رہی ہوگی، نماز ہو رہی ہوگی، مسجد میں صفائی ہوگی، درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، بچے آ کر قرآن پڑھتے ہوں گے، مکتب وہاں پر موجود ہوگا۔ تم مسجدوں کو نہیں سنبھال سکے، جو تمہارے قبضے میں مسجدیں اور پرائیویٹ لوگوں کے پاس، اس کو دیکھ لو۔ بھٹو نے اپنے دور میں سکولوں کو نیشنلائز کیا کہ ہم سکول چلائیں گے، ہم تعلیمی ادارے چلائیں گے، سرکاری تحویل میں لے لیے، مگر وہ سکول بند ہو گئے۔ استاد بیٹھا گھر میں ماسٹر ہوتا تھا، تنخواہ لیتا رہتا تھا، پڑھانے کے لیے نہیں آتا تھا۔ بعد کی حکومت نے منت کر کے وہ سکول واپس کیے، کالج واپس کیے، یونیورسٹیاں واپس کی۔ تم سکول نہ چلا سکے، تم نے بینک تمہارے پاس تھے، تم نے پیسے لے کر دیوالیہ کر دیا، تم بینک نہ چلا سکے، اور بینک پرائیویٹ تم نے کیے۔ یہ تمام بینک پہلے حکومت کے ہوتے تھے، یہ تمام بینک پرائیویٹ ہو گئے۔ یونائٹڈ بینک، حبیب بینک، مسلم کمرشل بینک، یہ تمام بینک پہلے حکومت کے کنٹرول میں تھے۔ تم بینک نہ چلا سکے، تم سے ٹرینیں نہیں چلتی، ہوائی جہاز نہیں چلتے، خسارے میں یہ جا رہے ہیں۔ تو جن اداروں میں تم نے پڑھا ہے تم ان کو نہیں چلا سکے، جس مدرسے میں تم ایک دن نہیں پڑھے اس مدرسے کو کیسے چلا سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ کو شوق ہے ہمارا نصاب بنانے کا، ہمارا نظام تعلیم بنانے کا، ذرا مجھے بتائیے ہمارے مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عیسیٰ گوجی، وہ کس فن کی کتاب ہے؟ ذرا یہ تو بتائیے۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس نے سنا پہلی دفعہ تھا عیسیٰ گوجی فقوہی تھا، یہ دلیل کا مقدمہ تھا۔ ہم نے کہا کہ سکولوں میں تم نے پڑھا، کالجوں میں تم نے پڑھا، یونیورسٹیوں میں تم نے پڑھا، تم سے وہ تعلیمی ادارے نہیں چلے جہاں سے تم پڑھ کر آئے ہو۔ مدرسے میں تو ایک دن بھی تم نے پڑھا، تمہیں پتہ ہی نہیں مدرسے کا نصاب کیا ہے، اس کو کیسے چلاؤ گے؟ تم مذہبی ادارے مسجدیں نہیں چلا سکے،
तुम तालीमी इदारे स्कूल नहीं चला सके, तुम मालियाती इदारे बैंक नहीं चला सके, तुम मुवासलाती इदारे PIA और रेलवे ये नहीं चला सके। तो जब तुम ये नहीं चला सके तो मदरसे कैसे चला सकते? इन मदरसों की वजह से तुम्हें दीन मिला है, इन मदरसों की वजह से तुम्हें कुरान के हाफिज कारी और आलिम मिले हैं, और इन मदरसों के पढ़े हुए ने तुम्हारे हमारे इस पाकिस्तान को आइन दिया है, करारदाद मकासद दी है। इन मदरसों के पढ़े हुए ने तुम्हें बिलासूद बैंकारी का निज़ाम दिया है। इन मदरसों वालों ने तुम्हें इस्लामी नजरियाती कौंसिल में बैठकर उलमा ने पूरा कानून तैयार करके दिया, ये तुम नाफिज नहीं कर रहे, वरना कुरान और सुन्नत का पूरा निज़ाम उन्होंने तुम्हें बना कर दिया। फिर उन्होंने हमारी मुलाकात परवेज़ मुशर्रफ से करवाई कि ये तो आपके इस कानून को नहीं मानते। हमने उनके साथ बात की, दलाइल से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं वो डिक्टेटर था, आज बाहर बैठा है, आ भी नहीं सकता। उस परवेज़ मुशर्रफ ने खुद हमारे सामने कहा आपके दलाइल मजबूत हैं, मैं अपना आर्डिनेंस और कानून वापस लेता हूँ। हमने वापस करवाया। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने जिस मैदान में उतरना है उसके फितरों पर नज़र रखनी है, और आपने उन फितरों का मुकाबला कलाशनकोव से नहीं करना, गोली से नहीं करना, गाली से नहीं करना, कुरान और सुन्नत के दलाइल, इल्म के दलाइल से करना है। तुम्हारा हथियार तुम्हारा इल्म है। तुमने अपने दलाइल से अपना मुकादमा जीतना है। और एक आखिरी बात वो आपसे कहना चाहता हूँ, ये तो इनसे कही थी, इसमें आप में से भी जिसको अल्लाह ने जितना इल्म दिया उसका, और आपसे कहना चाहता हूँ, ये फितरों का ज़माना है। जितना ज़माना हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से दूर हो रहा है, क़यामत के करीब हो रहा है, फितने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था क़यामत के करीब इतने फितने आएंगे, जैसे इस तरह आएंगे जैसे दरिया की मौजें होती हैं, लहरें होती हैं। समंदर के पानी को आपने, दरिया के पानी को देखा होगा, एक लहर के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, मुसलसल फितने आएंगे। फरमाया ज़माना आएगा सुबह को मोमिन, शाम को काफिर, शाम को मोमिन, सुबह को काफिर। इस तेज़ी से फितने आएंगे, आ रहे हैं बहुत फितने। किस किस फितने का नाम लूँ? एक बहुत बड़ा फितना ये है कि मुसलमान को दीन से दूर कर दो, और दीन से दूर करने का तरीका यह है कि इसको उलमा से दूर कर दो। इसलिए कि दीन किसके पास से मिलना है? साइंसदान के पास से नहीं मिलना, उससे आपको साइंसी उलूम मिलेंगे, आपको डॉक्टर के पास से इलाज मिलेगा, आपको लायर से मुल्की कानून मिलेगा, आपको इंजीनियर से बिल्डिंग का नक्शा मिल जाएगा, आर्किटेक्ट से नक्शा मिल जाएगा, इंजीनियर बनाने के मटीरियल तरीके बता देगा, मगर कुरान और सुन्नत का और दीन का इल्म आपको उलमा से मिलेगा। इन उलमा को बदनाम करो, इनको दहशतगर्द कहो, इनको इंतहा पसंद कहो, इनको मुतशद्दिद कहो, इनको फिरका परस्त कहो, इनको इतना बदनाम कर दो कि कोई आदमी इनके करीब ना आए। मस्जिदों में बम मार दो, नमाजियों को शहीद कर दो ताकि लोग मस्जिदों में ना आए, मदरसों को बदनाम कर दो, और नऊज़ बिल्लाह इनको कहो ये जहालत की नर्सरियाँ। मदरसे से दीन मिलना है, मस्जिद से अल्लाह का दीन मिलना है, आलिम से अल्लाह का दीन मिलना है। आलिम को बदनाम करो, मदरसे को बदनाम करो, मस्जिद को बदनाम करो, इनकी इज्जत लोगों की नजर से गिरा दो ताकि ये इनके पास नहीं आएंगे, इनको दीन नहीं मिलेगा। जब दीन नहीं मिलेगा तो इस्लाम से दूर हो जाएंगे, इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो फिर हम जो चाहे कानून बना लें, जिस तरफ चाहे कौम को लेकर चले जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, रात का वक्त है, मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम और हम अपनी और अपनी औलादों के ईमान की हिफाजत चाहते हैं, दीन की हिफाजत चाहते हैं, और हर बाप और माँ चाहती है कि मेरे और मेरा ईमान महफूज रहे, मेरी औलाद का ईमान महफूज रहे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को शुरू भी ईमान से किया, ख़त्म भी ईमान पर किया। उस सबक में भी ये सबक दिया है कि अपने ईमान को संभालना। अगर तुम अपना ईमान संभाल कर कब्र तक ले गए तो फिर कब्र से आगे ये ईमान तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। कब्र तक ईमान तुम ले जाओ,
آخری سانس تک اپنے کلمے کو ساتھ لے جاؤ، دین کو تم ساتھ لے جاؤ، آگے یہ کلمہ اور ایمان تمہیں پل صراط سے بھی گزار لے گا، میدان محشر سے بھی گزار لے گا، وزن اعمال میں بھی تمہیں کامیاب کرا دے گا اور تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اس ایمان کی روشنی کی حفاظت کرو۔ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھی بات یاد آ گئی، کیا اللہ نے ہمیں ایمان اور دین کا نور اور روشنی عطا کی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب مومن پل صراط پر آئے گا، جس پل صراط کے نیچے جہنم ہے اور سخت آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، فرمایا جب یہ مومن کلمے والا ایمان کے نور والا پل صراط پر آئے گا تو جہنم ہاتھ جوڑ کر اس مومن سے کہے گی دیر نہ کر، جلدی گزر جا، تیرے ایمان کا نور میری جہنم کی گرمی کو ختم کر رہا ہے، بجھا رہا ہے۔ فرمائے ایمان کا نور اتنا عظیم ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی بھی اس سے ختم ہو جائے۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، ساری دنیا جہنم سے پناہ مانگتی ہے اور جہنم مومن کے ایمان کے نور سے پناہ مانگتی ہے۔ اپنے اس ایمان کی حفاظت کرو، اس دین کی حفاظت کرو، اور اس ایمان اور دین کی حفاظت ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جو جو چاہتے ہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہو ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، کلمے پر فرمانا، ذکر پر فرمانا۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرا ایمان، میری اولاد کا ایمان، میرا دین، میری اولاد کا ایمان، دین باقی رہے۔ یہ دین تب باقی رہے گا، قسم کھا کر کہتا ہوں، جب تم علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو گے۔ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آئی، حضور نے فرمایا شیطان ذئب الانسان، فرمایا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ بھیڑیے کی عادت ہے، جانوروں کی خاصیتیں پڑھیں، بھیڑیا حملہ آور ہو جاتا ہے، کوئی بکری نظر آ جائے اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے جس کو اکیلی دیکھتا ہے، اور جو بکری بکریوں کے ساتھ اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو اسی سے فرمایا شیطان بھی اس مسلمان پر حملہ کرے گا جو علماء سے الگ ہوگا، جو علماء کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکے۔ اگر شیطانی حملوں سے بچنا چاہتے ہو علماء سے تعلق جوڑو، مدرسے سے اپنا تعلق جوڑو، مسجد سے اپنا تعلق جوڑو، دعوت و تبلیغ میں وقت لگاؤ، خانقاہ سے اپنا تعلق جوڑو، کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ قسم کھا کر کہتا ہوں انشاءاللہ حانث نہیں ہوں گا۔ اگر تمہارا تعلق کسی عالم ربانی سے ہو گیا، اللہ والے سے ہو گیا، مدرسے سے ہو گیا، مسجد سے ہو گیا، خانقاہ سے ہو گیا، دعوت و تبلیغ سے ہو گیا، تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری اولادوں کا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق ہو تو اس کا اثر ایک نسل تک نہیں 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ ایک مفسر نے وکانہ ابوہما صالحہ کی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو اپنا علماء سے رشتہ مضبوط کرو۔ یہ فتنہ ہے علماء سے دور کرنے کا، در حقیقت دین سے دور کرنے کا۔ اس فتنے کو سمجھو اور اس فتنے کا بھی مقابلہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی علماء سے محبت اور علماء سے تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا